اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب دین واقعتاً زندہ تھا، امت کا کھویا ہوا جوہر۔ یہ صرف ظاہری اعمال میں نہیں بلکہ دلوں میں بہتا تھا۔ صرف ظاہری عبادات تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں نور تھا، محبت، رحمت، ادب، تسلیم و رضا، قرب الہی شامل تھا۔ وہ دور تھا جب لوگ اللہ کی باتیں کرتے تھے تو کتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، سن رہے ہوتے تھے اور اتنا محظوظ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے رب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج کے دور میں کسی گیدرنگ میں آپ دیکھیں تو اب اللہ کی باتیں بھی بہت کم ہو چکی ہیں۔ ظاہر اس حد تک پریویل کر چکا ہے کہ لوگ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی دکھاوا ہو جائے، ہم سے کچھ دکھ جائے۔ یہ جو سوشل میڈیا کلچر ہے کہ تھوڑی سی چیز ریکارڈ کرنا، اس کو اپلوڈ کر دینا، اس کے بعد تو بالکل ہی لوگ دکھاووں پر زندگی جی رہے ہیں، اپنی فیملی میٹرز کو دکھا رہے ہیں، لیکن کیا نہیں ہو رہا؟ حقیقی دین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمل درآمد تو دور کی بات، اب اس کا جو حقیقی چہرہ ہے اسی کی سمجھ نہیں ہے۔ قربانی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا ایسنس ہے، جو ہم نے سمجھنا ہے کہ قربانی کا ایسنس کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم کیوں جیتے ہیں، شاذ و نادر ہی کسی کو اس بات کا ایسنس پتہ ہوگا، اور اگر پتہ ہوگا بھی تو دل کی کیفیت میں نہیں ڈر رہا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی ویڈیوز کو فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ان ساری جگہوں پہ چڑھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اس دور میں جب لوگ حقیقی قرب الہی کو جیتے تھے، یا اس دور میں جب اللہ والے، حقیقی اللہ والے دنیا میں آئے اور انہوں نے باطنی تبدیلی کی، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کروایا، اس دور کے پاکیزہ لوگ وہ ادب میں جیتے تھے، فنا میں جیتے تھے، محبت، رحمت میں جیتے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، سورہ مائدہ میں۔ تو اللہ پاک صرف ایک ظاہری مذہبی نظم کی بات نہیں کر رہے تھے، ایک ایسا سسٹم نہیں بنا رہے تھے کہ صرف ایک ظاہری طور پہ ایک مذہب لانچ کیا جائے، بلکہ یہ دین دراصل انسان کے مکمل باطنی اور ظاہری انقلاب کا نام تھا۔ ایسا دین جو 3 حقیقتوں پر قائم: اسلام، حقیقت میں جسم کا بھی، شعور کا بھی، اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ ایمان، دل کے بیدار ہو جانے کا نام ہے، اور احسان،
جب روح اللہ کے نور میں زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں مل کر اس کامل دین کی تشکیل کرتے ہیں، اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے دین حقیقت میں کیا ہے۔ جسم، دل، روح کا الہی حکم میں ڈھل جانا۔ لفظ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، امن، سپردگی اور مکمل اطاعت، باطنی سکون۔ یہ صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، یہ مکمل طور پر نفس اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے، اپنی انا کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ بھلا من اسلم وجہ للہ، ہاں جو اپنا پورا وجود اللہ کے سپرد کر دے۔ سورہ بقرہ۔ یہاں وجہ صرف چہرہ نہیں ہے، یہ انسان کی اصل پہچان ہے، اس کی سمت ہے، شعور اور باطن کی علامت ہے۔ یہاں انسان کا پورا وجود اللہ کے سامنے مڑ جانے کا نام ہے۔ دل کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں انسان اللہ کے سامنے مکمل طور پر نرم ہو جائے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ صرف حرکات کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، حجاب صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، حلال و حرام صرف فقہی اصطلاحات کا نام نہیں ہے۔ یہ سب کے سب دل کی پاکیزگی کے ذرائع ہوا کرتے تھے ایک دور میں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ امت ظاہری معاملات میں کھو گئی۔ آج میں نے کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، ریکارڈنگ بھی لگائی ہوئی ہے کچھ جدید طریقے سے۔ اس کے علاوہ میں نے لیپ ٹاپ بھی کھولا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں نے زوم کے اوپر بھی موبائل چلایا ہوا ہے۔ 3-4 چیزیں اکٹھے ہی کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے تھوڑی سی الائنمنٹ میں فرق آ رہا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ کر رہا ہوں۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ حجاب صرف کپڑا نہیں ہے، حلال و حرام صرف فقہی اصطلاحات نہیں ہیں، یہ سب دل کی پاکیزگی کے ذرائع ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ سب ظاہری خول تک محدود ہو گیا۔ اعمال تو باقی رہے، لیکن روح کمزور ہو گئی۔ دین کا جسم تو باقی رہا، مگر اس کا دل آہستہ آہستہ اس نظام سے غائب ہو گیا۔ جبکہ مسلمان سے مومن تک کا ایک سفر ہے، ظاہر کے اسلام سے دل کے ایمان تک کا سفر ہے۔ ہر انسان جو دین کی طرف آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فوراً مومن بن جائے۔ کچھ لوگ دین کو رسم کے طور پر اپناتے ہیں، کچھ
شناخت کے طور پہ. اب جو رسم کے طور پہ اپناتے ہیں وہ کیسے اپناتے ہیں؟ رسماً دینی ہونا، یعنی آپ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور آپ نے اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا، تو یہ ایک رسمی کارروائی ہے. کچھ اپنے آپ کو شناخت دینا چاہتے ہیں، کچھ خوف سے کہ اگر یہ حق ہے تو ہم نے حق کو نہ اپنایا تو ہم نقصان میں جا سکتے ہیں. مگر مومن وہ بنتا ہے جس کے دل میں اللہ اترنے لگے. قرآن پاک میں ایک نہایت لطیف فرق بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لائے ہیں. ہم اسلام لائے ہیں کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ سورہ حجرات ہے، جس کا ترجمہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کہ ہم اسلام لائے ہیں کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہ آیت کیا ظاہر کرتی ہے؟ ہر اس انسان کے اندر کی کیفیت بیان کرتی ہے. جیسے کہ ہم بتاتے ہیں اٹس لائک اوپننگ دا ڈور اور سم ہاؤ اینٹرنگ ون اسٹیپ. آپ ابھی داخل ہوئے ہیں لیکن پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. آپ ابھی اندر داخل نہیں ہوئے. یہ یوں کہہ لے جسٹ دی کوالیفیکیشن یا رجسٹریشن. آپ نے خود کو ایک سسٹم میں، ایک نظام میں رجسٹر کروایا ہے. ایمان دل کے اندر اترنے والی حقیقت ہے. ایمان کے معنی کیا ہیں؟ امن، اطمینان، قلبی سکون، محفوظ ہو جانا. ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں. ایمان وہ کیفیت ہے جہاں دل امن پاتے ہیں، جہاں روح اللہ کے ذکر سے سکون لینے لگتی ہے، جہاں بندہ دنیا سے نہیں اللہ سے اپنی حفاظت محسوس کرتا ہے. یعنی وہ دنیا والوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتا. اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے فَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں لفظ یدخلو بہت گہرا ہے. ایمان صرف ذہن میں نہیں آتا، وہ دل میں داخل ہوتا ہے. وہ روح کے اندھیروں میں روشنی بن کر اترتا ہے. اور جب ایمان واقعی دل میں اترتا ہے تو انسان واقعی بدلنے لگتا ہے. اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی سختی کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم اکثر بتاتے ہیں، وہ بحثوں سے نکل کر حکمت کی طرف آتا ہے، وہ شور سے نکل کر خاموشی کی طرف آتا ہے، اور پھر اس کی خاموشی بھی ذکر بن جاتی ہے. قرآن مومن کی پہچان یوں بیان کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وجلت کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ خوف سے لرزے، بلکہ آپ عظمت سے بھی لرزتے ہیں، محبت سے بھی لرزتے ہیں، ہیبت سے بھی لرزتے ہیں. آپ کے اندر ایک حضوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیفیت جب بندہ اللہ کا نام سن کر اس کا دل ہلنے لگے، روح جاگنے لگے، اور جب اس کی آیات پڑھی جائیں
تو اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ مومن قرآن صرف پڑھتا نہیں ہے، وہ قرآن کو محسوس کرتا ہے، قرآن پاک اس سے باتیں کرتا ہے، قرآن پاک کا ذکر اس کے دل پر نور بن کر اترتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں مومنین اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہیں، اعلیٰ ربہم یتوکلون، یعنی ایمان کی انتہا کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، خود ہر چیز پر کنٹرول چھوڑ دینا۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے سپرد کرتا ہے اپنے معاملات کو، تو پھر وہ اپنی ذات کا کنٹرول اس میں سے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نہیں چھوڑا تو اس کا بھروسہ مکمل نہیں ہے۔ اور یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل سے ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے سمجھا؟ مسلمان سے مومن تک کا اصل سفر ہے، اور یہ سفر مسجد سے دل تک کا سفر ہے، یہ سفر عبادت سے معرفت تک کا سفر ہے، یہ سفر لفظوں سے آگے بڑھ کر محبت کی کیفیات کا سفر ہے۔ شروع میں بندہ یہ سمجھ کے عبادت کرتا ہے کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے بغیر لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ ذکر کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا دل ذکر میں سکون پاتا ہے، قربت پاتا ہے، اس کی شخصیت رفتہ رفتہ مہکنے لگتی ہے۔ پہلے وہ صرف دعائیں مانگتا تھا، اب وہ اللہ کو مانگتا ہے۔ شروع میں اس کی باتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، معرفت پانی ہے، حقیقت سمجھنی ہے۔ اب کیا وقت آیا، اب کیا اسے سمجھ آئی کہ اللہ تو کبھی دور تھے ہی نہیں، جسے میں ڈھونڈتا رہا وہ تو ہمیشہ سے میرے قریب تھا، دور تو میں تھا۔ نفس کے بے انتہا پردوں میں جی رہا تھا، ایلیوژنس کو میں نے پالا ہوا تھا، دوری والے معاملات میری طرف سے تھے۔ پھر جب یہ سارے پردے ہٹتے ہیں تو بندہ اللہ کی صفات کا عکس بننے لگتا ہے، رحمت اس کے اندر بہنے لگتی ہے، نرمی اس کی طبیعت بن جاتی ہے، محبت اس کی زبان بن جاتی ہے۔ اور جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی اس کے اندر عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایسے اعلانات نہیں کرتا کہ میں مقرب ہوں، میں اللہ کا بہت پیارا ہوں۔ یہ تو اس کا دل گواہی دیتا ہے، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، بیکاز ناؤ ہی نوز دا وے۔ تو آج ہم نے سمجھا اسلام سے ایمان تک کا سفر۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ احسان کو سمجھیں گے۔ امید ہے میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو الحمدللہ ہم مختلف طریقوں سے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اس لیکچر میں جو ڈیفرنٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن پاک کی آیات بھی شامل کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس شعور میں ہم بات کرتے ہیں وہ عین قرآنی شعور ہے۔ آپ شروع سے قرآن کی تفسیر ہی سمجھ رہے ہیں، جب سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں قرآن کی تفسیر ہی سمجھا رہے ہیں، مگر چونکہ روایت کیا ہے
کہ ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے، جبکہ ہم الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل اٹیونڈ ہوتی ہے، الائنڈ ہوتی ہے اللہ پاک کے کلام سے۔ الحمدللہ۔ ہاں جی، سمجھ آ گیا لیکچر؟